اس کے جواب میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی ایک نصیحت کر دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ کے پاس باطنی نگاہ نہیں ہے، لیکن کبھی آپ کو ضرورت پڑے کہ کسی حدیث کی جانچ پڑتال کرنی ہو کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے یا ضعیف ہے، تو اس کا ایک قاعدہ یہ ہے، سمندر خان اس کا نام تھا۔ اب اس نے کیا کیا، مجھے کہنے لگا کہ یار آپ جو ہے بہت زبردست، آپ کا جو ہے زور خطابت ہے، یہ تو میں نے جو ہے اپنے علماء سے بات کی ہے، آپ ان کو فیض دیں۔ اچھا، وہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا، ان کو فیض دیں، تو میں نے ایک نشست رکھی ہے، تو وہ آیا اور مجھے لے گیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب ہم جو ہے جب پہنچے تو مجھے پھر پتہ چلا کہ ٹاؤن کا نام ہے ڈیوزبری، اور وہ ڈیوزبری میں ایک مدرسہ تھا بڑے مدرسے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر عالم بنتے تھے، درس نظامی کے کورسز ہوتے تھے، اور وہاں درس نظامی کے کورس کرانے والے جو اساتذہ تھے، ان نے جا کے اس نے بٹھا دیا۔ وہ سارے جو ہے یعنی علماء کے استاذ تھے، استاذ اردو میں استاد کہتے ہیں، عربی میں استاذ زال ہے۔ اب وہ مجھے دیکھیں، میں ان کو دیکھوں، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی کیا بولنا ہے؟ کہتے جی یہ سوال کریں گے آپ سے، آپ ان کا جواب دیں۔ تو انہوں نے سوال کیے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ میں بولا زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبوت و رسالت کا، تمام نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ میں نے دل میں کلمے کا اتر جانا، قلب میں اللہ کے نور کا اتر جانا۔ کہتا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ذرا چیک کرنا، ان کو یہ آیت نہیں پتا کہ یہ سورہ تغابن میں ہے، لہٰذا 2.5-3 گھنٹے گفتگو رہی وہاں پر، لیکن سرکار کا کرم ہوا، حدیث کی نوبت نہیں آنے دی، صرف قرآن سے ہی باتیں ہوئیں۔ آخر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی نصیحت ہمارے لیے، نصیحت کے طور پر جو میں نے حدیث ان کو سنائی نا، ان سے جو ہے نا وہ براؤن ہو گئی۔ ہاں وہی، میں نے کہا جی رسول اللہ کا فرمان ہے اتقوا عالم و جاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ تعالی عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود۔ کہتے جی بڑی مہربانی آپ کی نصیحت، بڑی مہربانی آپ کی نصیحت کی، لیکن چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے، کیونکہ جو ان کے حق میں نہ جائے نا بات، اس حدیث کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی ایک نصیحت کر دیتا ہوں۔ ویسے تو آپ کے پاس باطنی نگاہ نہیں ہے، لیکن کبھی آپ کو ضرورت پڑے کہ کسی حدیث کی جانچ پڑتال کرنی ہو کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے یا ضعیف ہے، تو اس کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس حدیث کو قرآن پر پرکھو۔ اگر وہ قرآن پر پورا اتر رہی ہے، پھر مت دیکھو کہ اس کے راوی کتنے ہیں اور کیسے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف جائے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، دیوار پر مار دو اسے، ہے نا بھائی؟ جو بھی وحی الہی آئی ہے قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ نے جو تشریحات فرمائی ہیں وہ قرآن سے ہٹ کے تو نہیں کہیں۔ قرآن خود یہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پر جو وحی آتی ہے صرف وہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث کے بارے میں ہے نا، قرآن کے بارے میں تھوڑی ہوگی یہ بات، یہ حدیث کے بارے میں ہے نا، کہ بھئی اگر رسول اللہ نے تشریح فرمائی ہے تو سمجھو وہ بھی وحی ہے، کیونکہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں نا وہ۔
یہ سورہ نجم میں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن کے بارے میں تو نہیں ہے نا یہ، تو پھر کس کے بارے میں ہے؟ یہ رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ نے اگر کوئی بات کہی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اپنی طرف سے کہی ہے انہوں نے۔ رسول اللہ نے جو بھی اپنی زبان اقدس سے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وحی الہی ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر کسی کو کہا پانی لاؤ تو میرے نزدیک یہ بھی وحی الہی کا حصہ ہے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ اور کیا کہیں گے ہم؟ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اس لفظ کے جو ہے پہلے آپ ڈائسیکشن کریں۔ ینطقو، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اس لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نطق، اور نطق کا مطلب ہے لپس۔ وما ینطقو، کہ میرے محبوب کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، میرے محبوب کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں اپنی عن الہوی۔ ہوا جو ہے اس کے بڑے ڈیپر میننگ ہیں۔ ہوا خواہش کو بھی کہہ دیتے ہیں، ہوا محبت کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب میں خواہش نفس تو نہیں لگا سکتا نا یہاں پر، بندے بندے کے حساب سے اس کے مطلب تبدیل ہو جائیں گے۔ تو وما ینطق عن الہوی، اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا حبیب بولتا نہیں ہے، لیکن بولنے میں پھر مصیبت یہ ہو جاتی کہ روح بھی بولتی ہے، قلب بھی بولتا ہے، جسم بھی بولتا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اللہ نے نطق کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ یہ ظاہری وجود مبارک ہونٹوں سے جو کلام نکل رہا ہے، میں اس پر گرا لگا رہا ہوں کہ وہ وہی ہے، قلب کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ وما ينطق عن الهوى، کہ آپ کے لب ہی نہیں ہلتے اپنی خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، جو ان کی زبان مبارک سے، جو ان کے ہونٹوں سے نکلے گا وہی ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔